دروازہ. اس حدیث پر ذرا غور کرو. انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. حضور نے اپنے آپ کو علم کا شہر اور مولا علی کو اس کا دروازہ بتایا. تو قرآن پاک کا علم مدرسے کے اندر ہمیں حاصل ہوتا ہے. قرآن پاک مدرسے میں حاصل ہوتا ہے. جو بندہ قرآن پاک 6666 اور 114 سورتیں اپنے سینے میں داخل کر لیتا ہے وہ امجد بھائی حافظ کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بس 2 منٹ کی بات ہے. وہ حافظ کہلاتا ہے، عالم کہلاتا ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، مفتی کہلاتے ہیں جو اس کو بہتر انداز سے پڑھتا ہے وہ قاری کہلاتا ہے. وہ مدرسے کے اندر مل رہا ہے. کہاں مل رہا ہے؟ مدرسے کے اندر مل رہا ہے اور حاصل ہو جاتا ہے. مولا علی کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ مدرسے میں حاصل ہو جائے گا اس کو. اور حضور فرمانے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں ایک علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس علم کے شہر میں اگر تمہیں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے تمہیں دروازے پر آنا پڑے گا، تب تم اس شہر کے اندر آؤ. اور وہ دروازہ مولا علی کی ذات ہے. وہ دروازہ کون ہے؟ مولا علی کی ذات. اب سمجھ میں آیا کہ یہ والا علم تو یہاں مل رہا ہے اور حضور فرما رہے میں علم کا شہر ہے. تو پھر وہ کوئی دوسرا علم ہے جس علم کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے دروازے مولا علی پر میں جانا پڑے گا. تو سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ کس علم کے شہر ہیں؟ کس علم کے شہر ہیں؟ کون سا علم ہے وہ جس کے شہر ہے؟ کیا قرآن پاک میں اس علم کا ذکر آیا؟ کہاں آیا؟ کہ قرآن میں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے. اور فرض کو ترک کرنے والا گناہگار جہنمی ہے. فرض کو ترک کر دیا، اللہ کے حکم سے انکار کر دیا، حکم سے انکار کیا نا. اب علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے. آصف بھائی، علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے. سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ وہ علم کون سا ہے جس کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے؟ اس قرآن کی آیت سے کیا مراد ہے؟ طلب العلم، علم کی طلب رکھنا، علم کو حاصل کرنا. کل مسلم مسلمہ، ہر مسلمان عورت پر اور ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. آپ نے فرمایا آپ کی کتاب سیر الاسرار، رازوں کے راز، جس کے مصنف شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، آپ فرما رہے ہیں کہ اس علم سے مراد اللہ کی معرفت کا اور اللہ کی قربت کا علم. کیا ہے؟ کون سا علم ہے؟ اللہ کی معرفت اور اللہ کی قربت، جس کے بارے میں ہماری ابھی بات چیت چل رہی ہے. دیکھیے غوث پاک بھی اسی کو بتا رہے ہیں. اس علم کو حاصل کرنا ہر مرد عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے. اس علم کا شہر کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. سرکار فرما رہے ہیں میں اس علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بنا. اگر تمہیں وہ علم چاہیے، کون سا علم؟ وہ علم جو اللہ کی قربت کا اور اللہ کی معرفت کا ہے، جس کے لیے قرآن فرما رہا ہے کہ فرض ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرنا فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. پہلے علم حاصل کرو پھر معرفت کرو. پہلے علم چاہیے نا اس کا، اسی لیے فرمایا نا علم حاصل کرو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھیجا وہ اس لیے بھیجا، اس کے اندر 4 چیزیں کہ تم کو کتاب و حکمت کا علم سکھاتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے. پہلے تو وحی کے ذریعے جو
قرآن آیا وہ تمہیں سناتا ہے، کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے۔ آگے کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے وہ علم تمہیں سکھاتا ہے، وہ علم تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ بات سمجھ رہے واجد بھائی؟ تو اس علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ اب مدرسے کے اندر جو ہمیں علم ملا اس شہر کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ علم کوئی دوسرا تھا۔ اس علم کی جانب جو ہمیں موڑا گیا، جو سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں کہ مرد عورت دونوں کو علم کو حاصل کرنا اللہ فرما رہا فرض ہے، تو یہ کون سا علم ہے؟ اپنی قربت کا، اپنی معرفت کا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنی قربت کا اور اپنی معرفت کا۔ اگر یہ علم حاصل کرنا ہے تو پہلے دروازے کے پاس جانا، شہر میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ ہے۔ شہر میں داخل ہونا تو پہلے دروازہ ہے۔ ہمارے پاس آئے تو پہلے کیا پڑا؟ دروازہ۔ تو اس شہر کے اندر اگر داخل ہونا تو پہلے تمہیں دروازے کے اندر داخل ہونا پڑے گا، جب دروازے میں گھسو گے تبھی شہر سے جاؤ۔ اب وہ علم کا پورا شہر ہے، اس شہر میں اگر ایک پلاٹ کسی کو مل جاتا ہے، اس علم کا ایک قطرہ اگر کسی کو مل جاتا ہے، ایک قطرہ، اس کے اندر طاقت معلوم کیا بنتی ہے؟ اس کے اندر طاقت کتنی ہوتی ہے جو اس علم کو حاصل کر لیتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اپنی طلب یاد رکھنا کہ ہم طلب مولا کے لیے بیٹھے، اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، طلب دوسری طرف نہ جائے۔ واقعہ اگر کوئی آ جائے تو طلب یاد رکھنا، اپنا موضوع یاد رکھنا، اپنا ذہن یاد رکھنا کہ آج کی رات صرف ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ مولا کی طلب کسے کرے، مولا کی طلب ہوتی کیا اور مولا کی طلب سے ملتا کیا، اور دنیا کی طلب کیا کر دیتی ہے، اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ آج کی جو بات ہے اس کا عنوان ہے، اس بات سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کیا ہے، طالب دنیا کون ہے اور طالب مولا کون ہے۔ دنیا کا جو طلبگار ہوگا وہ کیا ہوگا، اور جو مولا کا طلبگار ہوگا وہ کیا ہوگا۔ تو مولا کی طلب کا علم، مولا تک پہنچانے کا علم، مولا تک پہنچنے کا علم اگر تمہیں چاہیے ہے تو رسول فرما رہے آنا مدینہ میں اس علم کا میں شہر ہوں اور علی اس علم کا دروازہ ہے، اور اس دروازے تک جب تک نہیں آؤ گے تب تک تم علم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب علی مولا کائنات کو 1400 سال ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم علی تک کیسے پہنچے؟ علی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ولی چاہیے۔ دروازہ نبوت کا بند ہے، دروازہ ولایت کا کھلا ہے۔ اب اس علم کو تمہیں اللہ کے ولی بتائے، اس علم کو تمہیں اللہ کے ولی سکھائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دروازے مولا علی پر جانے کے لیے ہمیں ولی کامل کے دروازے پہ مرشد کامل کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اس کی بارگاہ میں رہ کے اس علم کو حاصل کرنا جو ہمارے اندر مولا کی طلب پیدا کر دے، اور طلب پیدا کر کے مولا کا دیدار، مولا کا اب جو وہ طریقہ بتائے گا کہ نفس کو کیسے پامال کرنا ہے، نفس کو کیسے ترک کرنا ہے، نفس کی چیزوں کو کیسے چھوڑنا ہے، اب ان کی صحبت میں رہ کے ہمیں سیکھنا ہے، اور سیکھ کے اس پر عمل کر کے مولا کی قربت کو حاصل۔ مولا علی کی بات بس